السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے وقت بھی سکندر ہے۔ ناول کے رائٹر ہیں سمرہ بخاری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، آپ خاموشی سے کہانی سنو۔ اگر درمیان میں کوئی بولا تو میں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اشیر پلیز، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں کام کر رہی ہوں۔ الوینا نے چیک کیا ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے التجا کی۔ کام ہو رہا ہے پروفیسر صاحبہ۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے سے نقل کر کر کے یہ صفحے کالے کیے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس قدر محنت، جانفشانی اور لگن سے سر جھکائے، آنکھیں چپکائے چیک کر رہی ہیں۔ چھوڑو اس کام کو، دفع کرو اور کچھ اپنی صحت کا بھی خیال کر لو۔ مجھے تو اب تمہاری طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ الوینا سمجھ گئی اشیر اس وقت اس کی بات نہیں مانے گا۔ سر جھٹک کر اگلی کاپی اٹھا لی۔ اشیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، اسے خفا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا، پھر دوبارہ بچوں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ہاں تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک تھا شہزادہ، بالکل تمہارے اشیر انکل کی طرح، سمارٹ، خوبرو، حسین و جمیل، بہادر، نڈر، لائق فائق، محنتی اور ذہین۔ یہ ہر کہانی کا ہیرو تمہاری طرح ہی کیوں ہوتا ہے؟ الوینا کو ہنسی آ گئی۔ روتی کیوں ہو؟ ہیروئن بھی تو تمہاری طرح ہوتی ہے، اس نے پلٹ کر جواب دیا، پھر دونوں بچوں سے بولا، اور ایک تھی شہزادی، نہایت نازک، سرخ سفید، البیلی لچکیلی، یہی تمہاری الوینا آنٹی کی طرح۔ اشیر بکو مت، الوینا نے ناراضگی دکھائی، تم اپنا کام کرو، ہماری کہانی کیوں خراب کر رہی ہو؟ ہاں پھپھو آپ چپ کریں۔ بچوں کو بھی مداخلت ناگوار گزری۔ ہاں تو شہزادی تھی تو بڑی پیاری، جو بھی دیکھتا تھا سو جان سے فدا ہو جاتا تھا۔ شہزادے نے جب اسے دیکھا تو وہ بھی سو جان سے فدا ہو گیا۔ گھر آیا تو اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ گیا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ سونی اور نومی ایک ساتھ بولے۔ اس سلسلے میں معلومات تمہیں دادی اماں سے مل سکتی ہیں، کیونکہ ان کی کہانیوں میں شہزادے اکثر یہ حرکت کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر یہ ہوا کہ کنیزوں نے ملکہ کو اطلاع دے دی۔ ملکہ اپنا بھاری خرارہ سنبھالتی گرتی پڑتی شہزادے تک آئی۔ دیکھا تو وہ نہایت اداس شکل بنائے ایک ٹریجڈی گیت گنگنا رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہے۔ ملکہ کا تو دل خون ہو گیا، بولی، ہائے میرے لال، کس نے تمہارا دل دکھایا ہے؟ مجھے نام بتاؤ، تمہارے ابا سے کہہ کر اسے بوری میں بند کروا کر سمندر میں بہا دوں گی۔ شہزادہ بولا، اماں حضور، آپ نے شاید گیت کے بولوں پر غور نہیں کیا۔ مجھے کسی نے ستایا نہیں، بلکہ میرے دل میں پیار کا احساس جگایا ہے۔ مجھے ایک ماں جبین سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ملکہ گھبرا گئی، کنیزوں کو اشارے سے ہٹا دیا، اور تخلیہ ہوتے ہی گرج کر بولی، کون ہے وہ کمبخت ماری؟ شہزادے نے نام بتا دیا۔ سنتے ہی ملکہ غش کھا کر گری اور بولی، ارے احمق لڑکے، تجھے پتہ بھی ہے وہ تجھ سے پورے 4.5 سال بڑی ہے۔ کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ الوینا نے ہاتھ میں پکڑی کاپی اشیر کو دے ماری۔ آنٹی کیا ہے آپ کو؟ اتنی اچھی کہانی سنا رہے تھے چاچو۔ اشیر تم باز آ جاؤ، سچ کہتی ہوں، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں کاپی کی جگہ وہ ماربل کا گلدان ہوتا تو وہ بھی کھینچ مارتی۔ اشیر نے اس کے لال بھبوکا چہرے کی جانب نظر کی اور ہنس کر بولا، کہانی ہی تو ہے، اتنا تب کیوں رہی ہو؟ اب دیکھو نا، کہانیوں میں شہزادے شہزادیاں محبت بھی کرتے ہیں، امائیں بیچ میں آ کر کام خراب بھی کرتی ہیں، شہزادے اٹھواٹی کھٹواٹی لے کر بھی پڑھتے ہیں، آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ بس تم نکل جاؤ یہاں سے، ان دونوں بچوں کو بھی لے جاؤ، وہاں جا کر جتنی مرضی کہانیاں سناتے رہنا۔ وہ اٹھنے کے بجائے مزید پھیل کر بیٹھ گیا، اور ایک دم سے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، اوہو، اب سمجھا، تمہیں اعتراض 4.5 سال بڑا ہونے پر ہے۔ بالکل وہی شہزادے کی اماں والے خیالات ہیں تمہارے۔ ارے بی بی، عشق کچھ نہیں دیکھتا، 4 تو کیا 10 سال بڑی ہوتی، تب بھی محبت کی شدتیں یہی ہوتی۔ تم جاؤ گے یا میں چلی جاؤں؟ کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ تم ہی چلی جاؤ۔ ہائے میں تو بڑا تھکا ہوا ہوں، سونی یہ بازو تو دباؤ میرا۔ الوینا دانت پیستی ہوئی اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ وہ آرام سے بیٹھا دیکھتا رہا، جب چلی گئی تو بچوں کی جانب متوجہ ہوا اور بولا، چلو بچوں، بہت رات ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں اسکول بھی جانا ہے، تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی تو بھابیاں مجھے کوسیں گی۔ مگر وہ کہانی دونوں نے یاد دلایا، وہ میں نے ابھی اتنی ہی پڑھی تھی، باقی آج رات پڑھوں گا، پھر کل تمہیں سناؤں گا۔ ان دونوں سے پہلے وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ جس کے لیے کہہ رہا تھا وہ تو جا چکی تھی، اب کیا فائدہ تھا؟ ان دونوں کا سامنا صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہوا۔ اشیر کو یونیورسٹی جانا تھا اور الوینا بلیک بارڈر والی فیروزی ساڑی باندھے کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اشیر نے دیکھتے ہی بے ساختہ ہلکی سی وسل بجا دی۔ ناشتے کے وقت بچے اور بچوں کے ساتھ بھابیاں اتنا شور مچاتی تھیں کہ آواز کوئی نہیں سن سکا تھا، البتہ الوینا نے ضرور سن لی تھی کہ اس کے وہ قریب ہی موجود تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر دادی اماں کے پاس جا بیٹھی اور بڑی بے دلی کے ساتھ ٹوسٹ پر جام لگانے لگی۔ یہ ذرا جام کی بوتل پکڑانا، اس نے یوں ہی شرارت میں اسے مخاطب کیا تھا۔ الوینا نے بھنا کر بوتل اسے پکڑا دی اور خالی ٹوسٹ کھانے لگی۔ پھر وہ چائے کی جانب متوجہ ہوئی
اپنے لیے ایک کپ بنایا، چینی ڈالنے لگی تو اس نے شوگر پاٹ مانگ لیا۔ وہ سنی انسنی کر گئی۔ عشیر کچھ اتنا دور تو بیٹھا نہیں تھا، جو ہی وہ چینی ڈال کر فارغ ہوئی، اس کا بنایا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، وہ دھیمی آواز میں مگر بہت غصے سے بولی۔ دیر تو مجھے بھی ہو رہی ہے، کیا خیال ہے آج چھٹی کر لیں؟ وہ غصے سے تنے چہرے کے ساتھ دوسرا کپ بنانے لگی۔ اگر اب بھی انڈا نہیں کھاؤ گے تو میں عشیر چاچو کو دے دوں گی۔ بھابھی سونی کو دھمکی دے کر ناشتے کے لیے مجبور کر رہی تھیں، جبکہ چھوٹی بھابھی مونی اور گڑیا دونوں کے ساتھ مصروف تھیں۔ کیا انڈا مجھے دے دیں گی یا سونی؟ عشیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم تو چپ کر جاؤ، پہلے ہی بچوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ قصور آپ کا ہے بھابھی جان، جن کا خون ہے وہ تو آرام سے بیٹھے ناشتہ فرما رہے ہیں، آپ ان بچوں کے پیچھے ہلکان ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنے دونوں تایا زاد بھائیوں کی جانب اشارہ کیا۔ الوینا بیٹی، آج ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ اس کی تائی جان اپنی بیٹی سے مخاطب تھیں۔ امی 12 بجے تک میں فارغ ہوتی ہوں، اس سے پہلے تو نہیں آ سکتی۔ وہ جلدی میں تھی، چائے کا آدھا کپ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج شام تمہاری حسنہ خالہ آ رہی ہیں۔ الوینا نے بے ساختہ ہی عشیر کی طرف دیکھا۔ یہ خبر سنتے ہی اثر حسب توقع تھا، وہ ایک دم بہت سنجیدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ الوینا کو ہنسی آ گئی، جسے اس نے بھی دیکھ لیا، اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دادی اخبار دیکھ رہی تھیں، ورنہ اس کے یوں اٹھنے پر ضرور ٹوکتیں۔ بھیا اب اٹھ جائیں، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ عدنان سے مخاطب تھی، اور عشیر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ ابھی تو میرا ناشتہ مکمل نہیں ہوا، تم عشیر کے ساتھ چلی جاؤ۔ عدنان بھائی دل و جان سے ناشتے میں مصروف تھے۔ عشیر کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے سوالیہ انداز سے الوینا کی جانب دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، ایک تو اس کی سواری بڑی فضول ہے، اور پھر یہ چلاتا نہیں اڑاتا ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا آج چلاؤں گا اڑاؤں گا نہیں، وہ خوشامدانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے تمہارا کوئی اعتبار نہیں، بس اب اٹھ جائیے نا بھیا۔ اوہو الوینا بھائی، کیا مصیبت ہے، ہر کام میں جلدی ڈال دیتی ہو۔ بھیا مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنیے اب جا رہے ہیں تو بچوں کو بھی اسکول چھوڑتے جائیے، چھوٹی بھابھی نے بھی فرمائش کر دی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عدنان سونی کو بھی لے جاؤ، بڑی بھابھی بھی بول اٹھیں۔ عشیر کی واپسی اس روز خاصی لیٹ ہوئی۔ الوینا نے تو یہی اندازہ لگایا جان بوجھ کر کہیں رک گیا ہوگا کہ حسنہ خالہ سے ٹکراؤ طبیعت پر کچھ اچھا اثر نہیں ڈالتا تھا۔ جب سے انہوں نے الوینا کو اپنے بیٹے مدثر کے لیے مانگا تھا، عشیر کو ان کی ساری فیملی سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو حسنہ خالہ اور ان کی چھوٹی بیٹی نصرت ابھی یہیں موجود تھیں۔ الوینا کچن میں تھی، اس نے عشیر کو آتے دیکھ لیا تھا، اور افسوس بھی ہوا کہ ایک تو وہ بیچارہ تھکا ہوا گھر آیا ہے، اور وہ لوگ ابھی تک یہیں ہیں، اس کی تھکن تو اور بھی بڑھ جائے گی۔ کپڑے بدل کر وہ کچن میں ہی چلا آیا۔ غالباً بچوں نے بتا دیا تھا کہ الوینا پھپھو ادھر ہیں۔ ہیلو، آج بڑی دیر کر دی گھر آنے میں؟ الوینا نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ شاید اسے طنز سمجھا، جو آنکھیں ذرا سی دیر کو سلگیں، پھر جیسے سنبھل گیا اور بولا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ منتظر ہیں تو جلدی چلا آتا۔ خوش فہمی، میں بھلا کیوں منتظر ہوتی؟ کالج سے آنے کے بعد اتنی مصروف رہی ہوں، ادھر ادھر کی فضول سوچوں کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تمہیں مغرور ہونے کا پورا حق ہے۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور اسے سلگا گیا۔ میں کیوں ہونے لگی مغرور؟ اور تمہیں 1000 بار کہہ چکی ہوں، میرے ساتھ فضول باتیں مت کیا کرو، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو، اثر ہی نہیں ہوتا کسی بات کا۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے تمہارا خون کر دوں۔ بولتی رہو، تم یوں ڈانٹ ڈپٹ کرتے بھی اچھی لگتی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دانت پیس کر کہا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں ملاقات ہو سکے گی تمہاری پیاری خالہ جان سے؟ میں جلدی آنا چاہ رہا تھا، مگر خرم کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ خالہ دادی جان کے کمرے میں ہیں، اس نے رخ موڑتے ہوئے ناراض لہجے میں بتا دیا۔ اکیلی آئی ہیں؟ اس پر اس ناراضگی کا کوئی اثر نہیں تھا کہ الوینا کا اس کی باتوں پر غصے میں آ جانا کوئی نئی بات تھوڑا ہی تھی۔ نہیں، ساتھ میں نصرت بھی ہے۔ آہا، نصرت بیگم تشریف لائی ہیں؟ کیوں، تمہیں اس قدر خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ خبردار جو اس کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات کی ہو تو۔ اوہو، بڑا خیال ہے تمہیں، کیسا درد اٹھا ہے اس کے لیے، حالانکہ وہ تو اس قدر احمق لڑکی ہے، کچھ بھی کہتے رہو بیٹھی دانت نکالتی رہتی ہے۔ تم میرے چچا زاد ہو، اس لیے لحاظ کرتی ہے، تمہاری بکواس صبر سے سن لیتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے احمق کہنے لگو۔ تمہارا مطلب ہے اس معاشرے میں میری کوئی عزت ہے نہ مقام؟ اگر لوگ مجھے عزت دیتے ہیں تو صرف تمہاری وجہ سے، کوئی مطلب نہیں ہے میرا۔ جاؤ، جان چھوڑو میری۔ یہ جان چھوڑنے والی بات تو تبھی ممکن ہے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ تم دعا کرو کہ میں مر جاؤں۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہو تم، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ تمہاری خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔
ہاں مگر یہ ضروری تو نہیں تمہاری شادی اس باگڑ بلے کے ساتھ ہی ہو۔ منگنی کا کیا ہے، منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور شادی کسی کزن وغیرہ، میرا مطلب ہے کسی چچا زاد سے بھی ہو سکتی ہے۔ الوینا جانتی تھی اب یہ اس موضوع سے ہٹے گا نہیں، بولتا جائے گا اور اسے غصہ دلاتا جائے گا، بہتر یہی جانا کہ خود کچن میں چلی جائے۔ وہ ہنسنا خالہ اور ندرت کے پاس بیٹھی تھی جب اشیر چلا آیا، دیکھ کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور بولا، خالہ جان مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، کب آئی آپ؟ ارے ندرت بھی آئی ہے، واہ بھائی واہ، آج تو ہمارے گھر میں بہار آئی ہے۔ الوینا کوئی خاطر واتر بھی کی یا یوں ہی بٹھا رکھا ہے خالہ جان کو؟ الوینا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ندرت سے باتیں کرنے لگی۔ دادی بولی، کہاں غائب تھے تم؟ حسنہ تو 10 بجے کی آئی ہوئی ہے، دوپہر کا کھانا ہم نے ایک ساتھ ہی کھایا ہے، مجھے خرم کے گھر جانا پڑ گیا تھا، پھر اس نے بٹھا لیا اس لیے دیر ہو گئی۔ اور خالہ آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، خدا کا شکر ہے، وقت اچھا کٹ رہا ہے، تم کبھی آؤ نا ہماری طرف، دل تو بہت چاہتا ہے مگر مصروفیت ہی بہت ہے، مگر پھر بھی کسی روز وقت نکال کر چکر لگاؤں گا ضرور۔ ہاں ہاں ضرور، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، آنے سے پہلے اطلاع دے دیجیے گا، نظرت نے دھیرے سے کہا۔ کیوں بھلا؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، میرا مطلب ہے کہ مہمان کی کچھ خاطر وغیرہ تو کرنا ہوتی ہے۔ خاطر؟ اس نے بھویں اچکائیں، پھر گھبرائے ہوئے انداز میں الوینا کی طرف دیکھا اور بولا، کہیں تم نے وہ والی شکایت تو نہیں لگا دی ان سے؟ ایسی بات کا وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی اور خوفزدہ نظروں سے اشیر کی جانب دیکھا۔ کچھ تو لحاظ کیا ہی ہوگا بابا، آخر تمہارا چچا زاد ہوتا ہوں، کچھ تو ہمدردی ہوگی تمہیں مجھ سے۔ آؤ ندرت ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے ندرت کا ہاتھ تھاما اور بڑی عجلت میں کمرے سے چلی گئی۔ یہ الوینا تو تم سے بڑی ہے، نام لیتے ہو، باجی یا آپا نہیں لگاتے؟ خالہ نے یوں ہی سادہ سے انداز میں پوچھ لیا تھا۔ جواب میں اس نے کافی لمبی تقریر جھاڑ دی۔ لبالباب یہ تھا کہ الوینا بے شک عمر میں بڑی ہے مگر دبلی پتلی اور معصوم سی ہونے کی وجہ سے کافی چھوٹی لگتی ہے، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ مجھ سے بڑی ہے، کئی لوگ شرط لگا چکے ہیں وغیرہ۔ بچے جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ تمہاری تائی جان کیا کر رہی ہیں۔ دادی کو چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے بہو کی یاد ستانے لگی۔ اشیر تم نے سونی کو تو نہیں دیکھا؟ بڑی بھابھی انم نے اندر جھانک کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہو شام ہونے کو آئی، ابھی تک چائے ہی نہیں بنی، سمن بنا رہی ہے، انہوں نے چھوٹی بھابھی کے متعلق بتایا اور خود بچے کی تلاش میں روانہ ہو گئیں۔ اشیر کا خیال تھا حسنہ بیگم صبح سے آئی ہوئی ہیں، اب ذرا دیر کی بات ہے جانے کی اجازت طلب کرنے لگیں گی، مگر اس وقت موڈ بڑا خراب ہوا جب مدثر کو بھی آتے دیکھا۔ کیا منہ اٹھائے گھسے چلے آ رہے ہیں؟ وہ الوینا کے قریب بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ برا لگ رہا ہے تو چلے جاؤ، اس نے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ سونو اصولاً تو تمہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے، یہ خیال کہ اب مدثر صاحب الوینا کو پیار بھری نظروں سے دیکھیں گے اشیر کو بری طرح سلگا رہا تھا۔ تم اپنی منگیتر کو کروا لینا پردہ۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے قریب سے اٹھی اور چائے کے برتن سیٹ کرتی چھوٹی بھابھی کی مدد کرنے لگی۔ مدثر سب سے ملنے ملانے کے بعد ایسی جگہ منتخب کر کے بیٹھا جہاں سے چائے بناتی الوینا کا چہرہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اشیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا اور بولا، اور سنائیے مدثر بھائی آج کل کیسی گزر رہی ہے؟ سنا ہے آپ کے آفس میں بڑی سمارٹ سی لڑکیاں کام کرتی ہیں، پھر تو کام نہیں لگتا ہوگا۔ جواب میں مدثر زور سے ہنسا اور الوینا پر نگاہ جما کر بولا، ہاں بات تو سچ ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس جواب پر بے اختیار ہی الوینا نے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب ذرا کی ذرا دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اشیر کا جی چاہا مدثر کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دے، مگر مجبوری تھی، ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ ضبط سے کام لیا اور مسکرا کر بولا، سنا ہے آج کل آفس سے دیر سے ہی واپسی ہوتی ہے آپ کی، اب ڈریے کہ نہیں، مردوں والی بات کیجیے گا۔ مدثر کچھ پریشان ہوا اور وضاحتی انداز میں بولا، کام زیادہ ہے آج کل اس لیے دیر ہو جاتی ہے، ہم سے تو مت چھپائیں مدثر بھائی۔ اشیر نے اونچا کہکا لگایا اور بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ مدثر بیچارہ حیران تھا کہ اشیر سے اس کی بے تکلفی کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اشیر بچے تمہیں تلاش کر رہے تھے، جاؤ ان کی بات سن لو۔ الوینا اسے ٹالنا چاہ رہی تھی، وہ بھی خوب سمجھ رہا تھا، بولا، بچوں کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، یوں ہی روا روی میں نام لے لیا ہوگا، تم پلیز ایک کپ چائے مجھے بھی دے دو، ساری عمر دوں گا۔ کیا دیں گے؟ ندرت فکرہ مکمل کروانا چاہ رہی تھی جبکہ وہ اس کی بکواس سے خوفزدہ پوچھ رہی تھی، چینی کتنی لوگے؟ کمال ہے آج یہ بھی بھول گئی، کیا بہت افسردہ ہو رہی ہو؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں گویا التجا کی، پھر مسکرا کر ندرت سے بولی، چائے پی لو پھر میرے کمرے میں آ جانا، میں نے کچھ نئی کیسٹیں لی ہیں، یہ بھی تو بتاؤ کس نے دی ہیں؟
پھر ندرت سے بولا، میں نے دی ہے اسے، یہ وہ والی نہیں ہے۔ الوینا نے دانت پیس کر کہا، ہاں وہ تو تم نے سنبھال کر رکھ لی ہوں گی، ہر ایرے خیرے کو تھوڑی دکھاؤ گی، ہم ایرے خیرے ہیں۔ ندرت نے برا منا کر کہا، سوری ایری غیری۔ وہ وضاحت کر کے ہنس پڑا، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، اسے فضول گوئی کی عادت پڑ چکی ہے۔ الوینا کو غصہ بہت تھا اور اظہار بھی کر رہی تھی۔ اور سنائے مدثر بھائی، کیسی گزر رہی ہے؟ یہی چند دن ہیں خوشی کے، پھر تو آپ کی زندگی آہوں میں ڈوب جائے گی۔ خدا نہ کرے۔ دادی اماں اور حسنہ خالہ نے ایک ساتھ کہا تھا۔ میرا اشارہ الوینا کی طرف تھا۔ پتہ نہیں لوگ سچ کو سچ کہنے سے گریز کیوں کرتے ہیں۔ الوینا نے سوچا، یہ سب اسے سنانے کو ہی کہا جا رہا ہے، بہتر ہے یہاں سے چلی جائے، ورنہ یہ مہمانوں کے سامنے الٹا سیدھا بولتا ہی رہے گا۔ سب کو چائے دے کر وہ ندرت کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تم عشیر کی کسی بات کا برا نہ ماننا، بس وہ شروع سے ایسا ہی ہے، بدتمیز اور منہ پھٹ۔ آپ سے بہت فری ہیں۔ ندرت نے تو یوں ہی کہا تھا، مگر وہ تو اچھل ہی پڑی، مجھ سے ہی نہیں، وہ تو سب کے ساتھ اسی طرح ملتا ہے، چھوٹی بھابھی سے تو بہت دوستی ہے اس کی، زیادہ تر انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ میرا مزاج سنجیدہ ہے، مجھ سے اس کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، اور ہماری تو لڑائی ہی رہتی ہے۔ وہ چھوٹی بھابھی کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر بچوں کے ساتھ، بچہ بنا رہتا ہے، حد سے زیادہ چلبلا ہے، مجھے ایسے لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ بولتی چلی گئی، نہیں ویسے عشیر بھائی ہیں بہت اچھے۔ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں ندرت نے ایک جذب سے کہا تھا، ارے تم یہاں آ گئی ہو؟ وہ مدثر صاحب بیچارے اس قدر اداس ہو گئے ہیں کہ میرا بھی دل رونے کو چاہنے لگا تھا۔ وہ بے تکلفی سے الوینا کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی، کیوں یہ آج اجنبیت کیوں برت رہی ہو جی؟ وہ پھر قریب آ گیا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے الوینا کا کپ اٹھا کر منہ کو لگا لیا، میں صرف تمہاری وجہ سے ادھر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ کیا آپ دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا کوئی؟ ندرت اپنی بھابھی کے انداز سے یہی اندازہ لگا سکی۔ جھگڑا؟ میرا اور ان سے کیسی باتیں کرتی ہو؟ ان سے جھگڑوں، مر نہ جاؤں میں؟ ندرت آپ کو خالہ بلا رہی ہیں، الوینا تم بھی آ جاؤ، یہ لوگ واپس جا رہے ہیں، سمن بھابھی اسے بلانے آئی تھیں، جلدی واپس جانا۔ وہ اٹھی تو عشیر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، الوینا تو نہیں آئی، سونی اور گڑیا آ گئیں، چاچو ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ وہ مدثر انکل آئے تھے، ان سے کیوں نہیں کہا آپ لے چلیے ہمیں؟ گڑیا اس کے اوپر چڑھ گئی، تم لوگوں کے پاپا گھر آئے ہیں یا نہیں؟ پاپا ابھی نہیں آئے، سونی نے بتایا، میرا خیال ہے آ گئے ہیں، جاؤ دیکھو جا کر، اور دادی اماں سے کہو عشیر چاچو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش ہونے والے ہیں۔ ہیں چاچو آپ کی طبیعت خراب ہے؟ سونی پریشان ہو گئی۔ ہاں جلدی جاؤ نا۔ اس نے دونوں کو بھگا دیا، سائڈ ٹیبل سے ایک میگزین اٹھایا اور ورق گردانی کرنے لگا۔ عشیر کمینے، میرا جی چاہتا ہے تمہارا خون کر دوں۔ الوینا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آئی، ریک سے ایک موٹی سی کتاب اٹھائی اور اسے دے ماری۔ اتنا غصہ مگر آواز اتنی دھیمی، چیخو چلاؤ، آخر اندازہ تو ہو کہ تم غصے میں ہو۔ اگر میں تمہاری ان فضول حرکتوں کے بارے میں بھائیوں کو بتا دوں تو تمہارا حشر خراب کر دیں۔ حشر تو میرا اسی روز خراب ہو گیا تھا جب تم نے چپ چپاتے مدثر سے منگنی کروا لی تھی۔ شٹ اپ۔ پھر وہی دھیما انداز، ذرا چیخ کر کہو نا۔ وہ اب تک اس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ الوینا کی سمجھ میں تو اور کچھ نہیں آیا، کتابیں، کشن اور چائے کے دونوں کپ اسے دے مارے۔ تمہارا یہ ناراض مگر خاموش انداز مجھے بتاتا ہے تمہارے دل میں بھی میرے لیے کافی گنجائش ہے۔ بکو مت، میں خاموش اس لیے ہوں کہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے، بس میں نہیں چاہتی بات پھیلے اور میری بدنامی ہو۔ تم نے سنا نہیں، عشق اور مشق چھپے نہیں رہتے، کم از کم اتنا ہی خیال کر لو کہ میں تم سے بڑی ہوں، میرے ساتھ اس قسم کی فضول حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، میں تمہاری تایا زاد ہوں، میری بدنامی تمہارے خاندان کی بھی بدنامی ہے۔ محبت کرنا نہ تو ارادی فعل ہے اور نہ ہی فضول۔ ذلیل، تم اچھی طرح جانتے ہو میں کسی کی امانت ہوں، اور جو کچھ آج تم نے ان لوگوں کے آنے پر کیا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے تمہیں شوٹ کر دوں۔ خیر اتنا بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، چلے کیوں نہیں جاتے؟ ہاں تم نے اس بستر پر لیٹ کر مدثر کے بارے میں خواب دیکھنے ہوں گے، میں جو بھی کروں تم سے مطلب، اور اگر ایسی ہی محبت ہے تو اس وقت کہاں مر گئے تھے جب خالہ نے مجھے مدثر کے لیے مانگا تھا؟ اطلاع نرس ہے کہ اس وقت میں صرف 8 سال کا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ منوز کھڑی، تایا جان کے ہاں سب اکٹھے ہوئے تھے، حسنہ خالہ نے مٹھائی بانٹی تھی اور میں کتنا معصوم تھا، نہ صرف مٹھائی کھائی تھی بلکہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر تالیوں پر گیت بھی گائے تھے۔ اور پھر چند سال پہلے جب میں اس ثانیہ کو فراموش ہی کر چکا تھا اور میرا خیال تھا درمیان میں حسنہ خالہ اور تائی جان کے درمیان جو رنجش ہو گئی تھی اس کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں ایبٹ آباد گیا ہوا تھا، واپسی پر انم بھابھی نے یہ دلدوز خبر سنائی کہ تمہاری کہ منگنی ہو چکی ہے۔
یقین جانو دل میں ایسا درد اٹھا کہ ساری رات میں تڑپتا رہا، اور تم ایسی ظالم ہو، میری محبت سے واقف ہونے کے باوجود میرے سامنے اس منگنی پر ہنستی مسکراتی رہیں۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اب جاؤ جان چھوڑو میری، اور پلیز رحم کرو میرے حال پر۔ یاد رکھو الوینا، محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا ویسا مقام آیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اتنے بڑے بول نہ بولو، مقام آتے کون سی دیر لگتی ہے؟ ہاں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہائے کیا سوچتی ہوگی ندرت؟ مگر اشیر تم کان کھول کر سن لو، تمہارا ساتھ مجھے کبھی بھی قبول نہیں، اتنا برا لگتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں لگتے ہو۔ ہاں شاید تم بھول رہی ہو، میں وہی ہوں جس کے انتظار میں تم دیر تک جاگا کرتی تھیں۔ جب تک میں نہیں آتا تھا کھانا نہیں کھاتی تھیں، میرے کپڑے خود پریس کرتی تھیں، ذرا خاموش ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھیں، اور تم نے ان سب باتوں کا اتنا غلط مطلب نکال لیا، حالانکہ میں تو تمہیں چھوٹا بھائی، بس اب آگے ایک لفظ نہیں، اور میں نے کوئی غلط مطلب نہیں نکالا، کہہ تو رہا ہوں، محبت تو بس ہو جاتی ہے آپ ہی آپ۔ تم چچا جان کے پاس مانچسٹر کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں تمہارے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں۔ وہ موضوع بدلنا چاہ رہی تھی، ورنہ معلوم تھا اسے اپنی سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر جائیں گے تو اکٹھے ہی جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے عاشر، تمہاری انہی فضول باتوں کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ پھر پتہ ہے میں تمہارے کمرے کی کھڑکی کے باہر گانا گایا کروں گا، اور کبھی کبھی پتھر مار کر شیشہ بھی توڑ دوں گا۔ سارے ہاسٹل میں بدنامی ہوگی، بہتر ہے گھر میں ہی رہو۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ نیند آ رہی ہے؟ کتنی خوش نصیب ہو تم، ایک ہم ہے ساری رات تارے گنتے گزرتی ہے۔ چلو جاؤ پھر، آج بھی گنو جا کر۔ خدا حافظ، شب بخیر، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ آخر باہر چلا ہی گیا۔ الوینا نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ لاؤنج میں بڑے بھیا اور انم بھابھی موجود تھیں، اسے دیکھا تو بولیں، سونی بتا رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہے، جی میں آیا کہہ دے، اور آپ اب پوچھ رہی ہیں، مگر کیا فائدہ جتانے کا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ اوپر آ کر سونے کے بجائے ٹیرس میں رکھی کرسیوں میں ایک پر آ بیٹھا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ صبح سب سے پہلے الوینا کی آنکھ کھلتی تھی، اور کالج جانے کی تیاری سے پہلے وہ کچن کا تھوڑا بہت کام نپٹا لیا کرتی تھی۔ آج کچن میں آئی تو اشیر وہاں موجود چائے بنا رہا تھا۔ آج جلدی آنکھ کھل گئی تمہاری؟ رات کی چپکلش بھول کر وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی، رات کو ٹھیک سے سو ہی نہیں سکا، سر بھاری ہو رہا ہے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اتنی مہربانیاں نہ کیا کریں ہم پر الوینا جی، ٹھنڈی سانس کھینچ کر اس نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ الوینا نے سر جھکا لیا اور کچھ بول نہیں سکی۔ ارے اداس ہو گئی ہو؟ وہ ہنس پڑا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ذرا ذرا سی بات دل کو کیوں لگاتی ہو؟ یہ بتاؤ چائے پیو گی، وہ بھی میرے ہاتھ کی بنی ہوئی؟ عاشر مت کیا کرو ایسا، اس کی آواز میں دکھ تھا، اداسی تھی۔ صبح ہی صبح رونا دھونا کوئی اچھی بات نہیں، چائے پینی ہے تو پیو ورنہ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ کپ اٹھا کر کچن سے جانے لگا۔ عاشر، اس نے پکارا۔ فرمائیے۔ وہ رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ہنس پڑا اور الوینا اس کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی۔ آج اس سے کوئی کام نہیں ہو سکا۔ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو عاشر موجود نہیں تھا۔ یا عاشر ابھی تک نہیں آیا؟ سب پر نگاہ دوڑا کر اس نے پوچھا۔ آتا ہی ہوگا۔ بڑے بھیا نے ناشتے سے سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھا اور کہا، مونی ذرا دیکھ کر تو آؤ، چاچو اب تک کیوں نہیں آئے؟ مونی اٹھنے لگا تو بھابھی نے ڈانٹ کر پھر بٹھا لیا اور بولی، یہ تو پہلے ہی اتنی مشکل سے کچھ کھانے پر راضی ہوا ہے، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ تب وہ خود ہی اسے بلانے کے لیے چلی آئی۔ کمرے میں وہ نہیں تھا۔ صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا، وہ تو جا چکا ہے۔ عجیب باتیں ہیں اس لڑکے کی، پریشان کر چھوڑا ہے۔ وہ جھلائے ہوئے انداز میں واپس آ گئی۔ دوپہر کو جب وہ گھر آئی تو لاؤنج میں ہی بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ تم کب آئے؟ اس نے تھکن کے باوجود بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بس ابھی ابھی، وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے، آج جلدی آ گئے؟ اور ہاں، صبح ناشتہ کیے بغیر ہی چلے گئے تھے؟ کیوں، چائے کا ایک کپ لیا تھا تمہارے سامنے، صرف چائے کا ایک کپ، ٹھیک سے ناشتہ کیا کرو، اتنا خیال ہے اب بھی میرا؟ عاشر، پٹری سے مت اترنا، سچ کہتی ہوں اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بہت جلد ایک مخلص دوست کو کھو دو گے۔ پھپھو، آپ چاچو سے خفا ہیں؟ سونی پوچھنے لگی۔ نہیں سونیا بیٹے، آپ سے کس نے کہہ دیا؟ پھر ایسے کیوں بات کر رہی ہیں؟ تمہاری پھپھو واقعی مجھ سے خفا ہیں۔ آپ چاچو سے لڑائی مت کریں، یہ تو بہت اچھے ہیں پھپھو، بچوں کی سفارش ہی مان لو۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مدثر کا فون آ گیا۔ عاشر نے اٹینڈ کیا اور جھوٹ بول دیا کہ الوینا گھر پر نہیں ہے۔ الوینا نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھ کر کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ آج شام اس کی دوست کی منگنی تھی اور اسے بھیا کے ساتھ وہاں جانا تھا۔ اسے 8 بجے الوینا نغمانہ کے ہاں پہنچنا تھا اور واپسی کے لیے بھیا کو 10 بجے کا کہا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ عاشر نے چھوٹی بھابھی سے پوچھا۔
اس کی دوست کی منگنی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ اب جا رہی ہے تو واپسی کب تک ہوگی؟ کہہ رہی تھی 10 بجے تک آ جاؤں گی۔ اتنی جلدی ناممکن۔ ہاں مگر اس نے تو اپنے بھیا کو یہی ٹائم دیا ہے، اب تقریب چاہے اس وقت تک شروع نہ ہو، اسے تو آنا پڑے گا۔ بڑا غلط کرتے ہیں لوگ جو رات کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ چلو تمہاری منگنی نکاح یہاں تک کہ مہندی بھی دن کو رکھ لیں گے۔ بھابھی نے ہنس کر مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ اس نے یوں پوز کیا جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور دادی اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر کی پرابلم بھی ہے۔ تم کہاں مصروف رہتے ہو؟ ان کے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، جی بہل جائے گا ان کا۔ اچھا بھابھی کل سے کوشش کروں گا۔ ہاں عشیر کچھ پیسے چاہیے تھے، گڑیا اور سونے کی شاپنگ کرنا تھی مجھے۔ کتنے پیسے بھابھی؟ وہ مسکرایا۔ بھابھی اس کے مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھی، بولی تقریباً 2000 دے دو، جو ہی تمہارے بھیا کو تنخواہ ملے گی لوٹا دوں گی۔ ٹھیک ہے لے لیجئے گا۔ اب انکل کا فون آئے تو انہیں بتاؤ اب تو پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، تمہارا جیب خرچ بڑھا دیں۔ ان کے مشورے پر کچھ نہیں کہا کہ وہ تو پہلے ہی اس کی ضرورت سے زیادہ بھیجتے تھے، اکثر بھابھیوں کے کام ہی آتا تھا۔ وہ اٹھ کر الوینا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ گرین لیف کلر پہنے تیار کھڑی تھی۔ عشیر نے بھرپور نظروں سے دیکھا تو بظاہر کسی کام کی غرض سے رخ پھیر لیا اور الماری کھول کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ میں چھوڑ آؤں؟ نہیں شکریہ، میں بھیا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ شکریہ والی کیا بات ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں بھیا سے کہہ دیا ہے، تم تکلیف مت کرو۔ وہ ابھی تک الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ تکلیف لو، میں نے کوئی اٹھا کر لے جانا ہے، اپنی بائک جو ہے۔ نہیں میں اس فضول سواری پر نہیں بیٹھ سکتی، پھر تم اڑاتے ہو اسے۔ نہ بابا مجھے ڈر لگتا ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں نے تو پرخلوص آفر کی تھی۔ وہ بھیا کے پاس آیا اور ان سے کہہ دیا آپ الوینا کو لے جا رہے ہیں، واپسی پر میں لیتا آؤں گا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے اپنے دوست کی طرف جانا ہے، تقریباً اسی ٹائم واپسی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، بھیا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو الوینا کو لینے ٹھیک وقت پر چلا گیا تھا، مگر ابھی رسم ادا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے بھی اندر بلا لیا گیا کہ الوینا اس گھر میں خاصی جانی پہچانی جاتی تھی۔ ارے تم آئے ہو، بھیا کیوں نہیں آئے؟ وہ اسے دیکھ کر بولی۔ اعتراض ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس نے ناراض ہو کر منہ بنایا۔ اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا، بولی مجھے بھلا اعتراض کیوں ہوگا؟ میں نے تو اس لیے پوچھ لیا کہ بھیا سے کہہ کر آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہہ دیا۔ ویسے مزید کتنی دیر لگے گی، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ لڑکے والے آئے ہی اتنی لیٹ تھے۔ رسم تو ابھی ادا ہو جائے گی، مگر اس کے بعد کھانے کے لیے رکنا پڑے گا۔ کھانا گھر میں بھی یقیناً پکا ہوگا، وہاں جا کر کھا لینا۔ نہیں پاگل یہ بات نہیں ہے، تم خود سوچو بھلا، یہ مجھے اس طرح جانے دیں گے؟ ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری، میں تو موسم کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ جب یہ لوگ جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بہت تیز تھی۔ ہائے کاش بھیا گاڑی لے کر آ جاتے۔ اب اس فضول سواری پر ایک تو مجھے بیٹھنا مصیبت لگتا ہے اور اوپر سے بارش ہو گئی تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اب تم پلیز آرام سے چلانا ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی۔ یہ دھمکی کسی اور کو دینا، میں جانتا ہوں کتنی بہادر ہیں آپ۔ وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ چیلنج مت کرو۔ الوینا سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور ایک ہاتھ سے اس کا شانہ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ بس پھر تیار ہو جاؤ، ابھی امتحان لیتا ہوں۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، اس نے منت کی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی؟ وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور آئے تھے کہ بارش نے آ لیا۔ بجلی چمکتی تو وہ ڈر کر اس سے چپک جاتی۔ یار سنا ہے بجلی گناہ گاروں پر گرتی ہے، پلیز ذرا پرے ہو کر بیٹھو، تم تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، خدا سے دعا مانگو خیر خیریت سے پہنچ جائیں۔ مارے خوف کی الوینا کی بری حالت تھی۔ ایک بات بتاؤں، بھیا تو تمہیں لانے کو تیار تھے، میں نے کہہ دیا اپنے ایک دوست کی طرف جانا ہے، لیتا آؤں گا۔ سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سچویشن لڑائی جھگڑے کی تھی ہی کہاں، خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کی خاموشی پر حیران ہو کر وہ کہہ رہا تھا میں دعائیں پڑھ رہی ہوں، درمیان میں مت بولو۔ اسی دم بجلی بہت زور سے کڑکی۔ الوینا کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے عشیر کی گردن پکڑ لی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اف مار ڈالا ظالم، یہ بہت غلط طریقہ ہے قتل کرنے کا۔ مانا کہ میں تمہارے اور مدثر کے درمیان دیوار ہوں، مگر پلیز میری بھری جوانی پر ترس کھاؤ، مجھے خاک میں مت ملاؤ۔ عشیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دیکھو تو روڈ کس قدر سنسان ہے اور موسم بھی خوفناک، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں یار اس روڈ پر پچھلے دنوں ڈاکو مسافروں کو لوٹ چکے ہیں اور کچھ عرصہ قبل یہاں بجلی بھی گر چکی ہے۔ تم تسلی دینے کے بجائے مجھے ڈرا رہے ہو۔ اب اس نے مضبوطی سے اس کا شانہ پکڑ لیا۔ ڈرا نہیں رہا، صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی آ سکتے ہیں اور بجلی۔ اس کی بات بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک میں دب کر رہ گئی۔ الوینا نے آنکھیں بند کر کے سر اس کی پشت سے ٹکا دیا
اور اونچی آواز میں دعائیں پڑھنے لگی۔ پلیز الوینا، اس قدر زور سے مت پکڑو، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ گھر میں داخل ہوئے تو دونوں بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ الوینا اب تک رو رہی تھی اور وہ گیٹ کھولنے کے لیے آنے والی چھوٹی بھابھی سے کہہ رہا تھا، آج مجھے یہ ماننا ہی پڑا کہ مس الوینا عمر میں مجھ سے سینئر ہیں۔ ہائے کتنا ڈر لگا مجھے راستے میں، مگر یہ برابر تسلی دیتی رہیں، حوصلے بڑھاتی رہیں۔ کئی بار میں چیخا، رویا اور انہوں نے مجھے سنبھالا۔ صورتحال تو واضح تھی، وہ بھیگے دوپٹے سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ بھابھی ہنسنے لگیں اور بولی، یہ بجلی سے بہت ڈرتی ہے اور مجھے یقین ہے تم نے اور بھی ڈرایا ہوگا۔ میں نے، لو بھائی، ہر الزام مجھ پر آ جاتا ہے۔ بتاؤ الوینا، میں نے ڈرایا تھا تمہیں؟ وہ جواب دینے کے بجائے چل پڑی۔ ہاں الوینا، مدثر بھائی کا 2 مرتبہ فون آ چکا ہے۔ میں نے بتایا تھا اشیر لینے گیا ہوا ہے، شاید دوبارہ رنگ کریں۔ کیوں بھائی، انہیں کیا تکلیف ہوئی ہے جو بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اشیر کا موڈ ایک دم سے بدل گیا۔ بھائی ان کی منگیتر ہے، 2 مرتبہ فون کریں یا 100 مرتبہ، ہم منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب یہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا؟ اور شریفوں کے ہاں منگنی کے بعد فون کرنے اور ملنے ملانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ پہلے وقتوں کی باتیں تھیں، اب تو سب چلتا ہے۔ سفر کے دوران وہ اس کے کس قدر قریب تھی، مگر وہ سب جیسے خواب تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مدثر کی ہے، اس وقت یقیناً مدثر کی فون کی منتظر ہوگی، ساری رات اسی کے بارے میں سوچے گی۔ اگر فون آیا تب بھی اور نہیں آیا تو تب بھی یہی خیال رہے گا کہ اس نے دوبارہ فون کیوں نہیں کیا۔ کیا وہ بھی مدثر کو پسند کرتی ہے؟ مگر شاید نہیں، لیکن میں اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایک بات تو بتاؤ، مگر دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، بالکل سچ سچ کہنا۔ صبح موقع ملتے ہی وہ اس سے پوچھ رہا تھا، ضرور کوئی الٹی سیدھی بات ہوگی جو مجھے اس قدر پکا کر رہی ہو۔ نہیں سچ، بالکل سیدھی سادھی عام سی بات ہے، وعدہ کرو جواب میں جھوٹ نہیں بولو گی۔ نہیں میں کوئی وعدہ نہیں کر رہی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، جب تک وعدہ نہیں کرو گی میں چھوڑوں گا نہیں۔ بڑے وہ ہو تم، ہر بات میں زبردستی کرتے ہو، مگر میری بھی ضد ہے، میں وعدہ نہیں کروں گی۔ دیکھو تمہیں رات کے اس سفر کی قسم جو میری یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ذلیل۔ الوینا بری طرح جھجک کر اتنا ہی کہہ سکی۔ عاشیر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لگتا ہے وہ سفر تمہیں بھی ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کیا یہ بکواس کرنے کے لیے تم نے مجھے روکا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو یوں ہی درمیان میں سرسری سا ذکر آ گیا، وہ بکواس تو اور ہے، تم بیٹھو تو صحیح۔ ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ چھوڑو مجھے، تم بہت بدتمیز ہو، میں ابھی امی کو بلاتی ہوں۔ کیا کہو گی، کیوں بلایا تھا؟ اور اسی وقت مدثر لاؤنج میں آ گئے، وہ دونوں ہی یہاں موجود تھے۔ عاشیر کرسی پر بیٹھا ہنس رہا تھا، الوینا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کو اسی کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ مدثر پر نگاہ پڑتے ہی الوینا کی جدوجہد سرد پڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر عاشیر کی جانب دیکھا، تب اس نے ادھر توجہ کی اور مدثر کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کب تشریف لائے مدثر بھائی؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مدثر نے جواب نہیں دیا۔ الوینا سے بولا، رات کس وقت واپسی ہوئی تھی تمہاری؟ تقریباً 1 بجے کے قریب ہم گھر پہنچے تھے۔ ارادہ تو جلدی آنے کا تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں ہمارے ہاں وقت کی پابندی کوئی نہیں کرتا۔ رسم ہی 10 بجے کے قریب ادا ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ واپس آئی تھیں؟ بظاہر وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عاشیر کے ساتھ، الوینا نے بھی سادگی سے بتا دیا۔ موٹر سائیکل پر؟ اس نے پھر اسی انداز میں پوچھا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مدثر بھائی، بھابھی نے اسے بتایا تھا آپ کے فون کے بارے میں، مگر اس نے شاید سنا نہیں، ورنہ فون کر کے پوچھ ہی لیتی۔ ویسے خیریت تو تھی نا، آپ کیوں بار بار زحمت کرتے رہے؟ اس کا انداز مدثر کو بھی پسند نہیں آیا اور الوینا کو بھی غصہ دلا گیا۔ مدثر کو اس کے پاس چھوڑ کر چائے بنانے جانا کافی خطرناک ہو سکتا تھا، سو مدثر سے بولی، آپ دادی اماں کے پاس چلیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مدثر نے منہ سے کچھ نہیں کہا، اٹھا اور دادی اماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کتنے فرمانبردار ہیں، عاشیر اس کے جانے کے بعد کہہ رہا تھا۔ مجھ سے بات مت کرو۔ الوینا اتنا کہہ کر کچن میں چلی آئی، مگر ذرا دیر بعد وہ بھی وہیں موجود تھا۔ کون سا گانا گا کر سناؤں؟ تم میرے دوست نہیں دشمن ہو، اور خبردار جو کوئی گانا گایا۔ ویسے الوینا یار، آپس کی بات ہے، کیسے تفتیش کر رہے تھے یہ تم سے؟ پتہ کرو کہیں پولیس میں حوالدار تو نہیں بھرتی ہو گئے؟ اچھا اگر ہو گئے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو مجھے ہے، تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، رشوت پر گزارا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا رشوت لینے والا جہنمی ہوتا ہے۔ تم اپنی فکر کرو، سارا دن لوگوں کے دل دکھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے اور کس کا دل دکھایا ہے؟ اب دشمنی پر اتر آئی ہو تم؟ ہاں تم کون سا دوست ہو میرے؟ ارے میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ پتہ نہیں تم لڑکیوں کو کیا پڑھاتی ہوگی، تمہیں تو خود ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مدثر اچانک ہی ادھر آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، ہم دوستی دشمنی پر گفتگو کر رہے تھے۔ جی نہیں، میں آپ کے لیے چائے بنانے آئی تھی۔
عشیر کو کوئی کام تو ہے نہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ کسی نہ کسی ذرا وضاحت کی جائے اس جملے کی۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، جاؤ تم بچوں کے پاس جا کر بیٹھو، چائے کا ایک کپ مجھے بھی مل جائے گا۔ اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ مل جائے گا؟ پھر مدثر سے بولی، آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیے نا۔ نہیں اب چلتا ہوں۔ انداز بے حد سرد تھا۔ جی وہ حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اگر چند منٹ ہی ٹھہرنا تھا تو پھر اتنی دور سے آیا کس لیے تھا؟ مدثر نے اس کی حیرت کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا، عشیر سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ لو چل دیے وہ ہم کو تسلی دیے بغیر، ایک چاند چھپ گیا ہے اجالا کیے بغیر۔ عشیر ٹیبل بجا کر گا رہا تھا۔ انہیں یکدم سے کیا ہو گیا، وہ پریشان تھی۔ میرا خیال ہے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں میں لال لال سے رنگ اتر آئے تھے، یہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں اگلے 6 مہینے مینٹل ہاسپٹل میں رہنا پڑے۔ وہ ضرور تمہاری ہی کسی بات پر ناراض ہوئے ہیں۔ عشیر تم ضرور مجھے تباہ کر کے رہو گے، مگر میں تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہوں۔ آخر ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ ہاں واقعی آج تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ چائے یوں ہی چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عشیر نے اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلی، پھر اس کے کمرے میں آیا، دیکھا تو وہ پریشان صورت بنائے بیٹھی تھی۔ ہائے ہائے کیسا نخریلا ہے، منگنی کیا ہو گئی، یہ تو سر پر چڑھنے لگے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں دفع کرو انہیں، منگنی کی انگوٹھی اتار کر منہ پر مارو اور مجھ کو موقع دو کہ میں تمہارے منہ پر دھپڑ نہ دے ماروں۔ وہ چلائی، ماریے شوق سے ماریے، یہ چند جیسا مکھڑا حاضر ہے، اپنا تو وہ اصول ہے، جو مارے گال پر دھپڑ دوسرا کر دو آگے۔ اس دنیا میں کبھی نہ توڑو پیار کے کچے دھاگے۔ اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں تنہائی چاہتی ہوں۔ کتنی دیر بعد آؤں؟ عشیر مجھے پاگل مت کرو، اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جب میری ضرورت محسوس کرو پکار لینا، مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلا آیا۔ عشیر کہاں ہو، تمہیں دادی جان بلا رہی تھیں۔ انم بھابھی کے کہنے پر وہ ان کے کمرے میں چلا آیا۔ جی دادی یاد کیا تھا آپ نے؟ ہائے بچے کہاں رہتے ہو، کبھی 2 گھڑی ہمارے پاس بھی آ کر بیٹھ جایا کرو۔ دادی آپ نے کبھی پیار سے پکارا ہی نہیں، ہائے ہم تو پیار کے بھوکے ہیں۔ جس نے ایک نرم نگاہ ڈال لی بس اسی کے ہو گئے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اپنی اس معصومیت میں بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ ضروری تو نہیں ایک بار پیار بھری نگاہ ڈالنے والا دوبارہ بھی اسی نظر سے دیکھے۔ اور دادی جان میں کہاں کا نظر شناس تھا، کسی نے ہمدردی میں دیکھا تو محبت سمجھ بیٹھا، تن من دھن سب وارنے پر تیار ہو گیا۔ ایک تو تم باتیں بہت کرتے ہو اور وہ بھی ایسی جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ پریشان مت ہو، اس میں آپ کی سمجھ کا ہرگز قصور نہیں، میری باتیں کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا تم ذرا اسٹور سے مجھے میرا کالے رنگ والا صندوق تو نکال دو، وہ جو شاید آپ کے جہیز میں آیا تھا۔ ہاں ہاں وہی، جاؤ شاباش جلدی نکال کر لاؤ۔ دادی اب جان چھوڑیں اس کی، پتہ نہیں کس زمانے کی پابندی لگی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس میں۔ سچی مجھے تو اس کالے ہیبت ناک صندوق کو دیکھتے ہی ہول آتے ہیں۔ کسی مرحوم کی ٹوٹی اینک، کسی کی چوڑی، کسی کی مالا اور کسی کا رومال۔ ادھر آپ یہ 2 کان سجاتی ہیں اور ادھر مجھے لگتا ہے کہ کمرہ روحوں سے بھر گیا ہے۔ ہائے ہائے کیسے کیسے پیارے رخصت ہوئے اس دنیا سے، اب تو نشانیاں ہی رہ گئی ہیں میرے پاس، اور تم ان کو بھی مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو۔ جاؤ شاباش لے کر آؤ جلدی سے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اسٹور سے پرانا خستہ حال صندوق لے کر واپس آیا تو الوینا دادی کے پاس موجود تھی اور چہرے پر گہری اداسی کی چھاپ دکھائی دے رہی تھی۔ بچے یوں ذرا ذرا سی بات پر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ دادی اماں کوئی بھی مجھ سے خفا ہو میں پریشان ہونے لگتی ہوں، جیسے دل بیٹھنے سا لگتا ہے میرا۔ یہ کوئی بھی درمیان سے کاٹ دو، صاف صاف نام لے کر کہو۔ اندر کی تلخی چھپا کر بظاہر وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا، دادی ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں۔ الوینا نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کیا۔ بس بیٹا زندگی ایسی ہی ہے، مرد کہتا ہے میرے ساتھ 100 مجبوریاں ہیں، میری ساری زندگی محنت و مشقت میں گزر جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے میں بے بس و مجبور ہوں۔ میں بتاؤں اصل میں بے بس و مجبور کون ہے؟ عشیر نے گہرا سانس لے کر پہلے اسے دیکھا، پھر دادی سے اجازت طلب کرنے لگا۔ نہیں تم تو رہنے ہی دو، تمہاری تو کوئی بات میں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس کو دیکھو کتنی اداس لگ رہی ہے، بہلانے کی کوشش کرو۔ یہ میرے بہلانے سے نہیں بہل سکتی، ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ یہ چابی پکڑو اور اسے کھول کر چیزیں باہر نکالو۔ اور دادی یہ تو بڑا ہی بور کام ہے، اس سے تو بہتر ہے میں سر نیچے اور پیر اوپر کر کے 100 تک گنتی گن لوں۔ بڑے نکمے ہو، مجال ہے جو کبھی کسی کی مان لو۔ اور وہ تمہارا باپ ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے اماں، عشیر آپ کے پاس موجود ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، وہ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں اگر باقی کے بچے گھر میں موجود نہ ہوں تو تم تو بوڑھی دادی کے آگے کھانا تک نہ رکھو، بھوکا ہی مار دو مجھے۔ یاد آیا ایک بار بچپن میں آپ نے شور کرنے پر مجھے اسٹور میں بند کر دیا تھا اور پھر بھول گئی تھیں۔
میں ایک دن اور ایک رات اس اندھیرے میں مچھروں سے بھرے اسٹور میں بند رہا تھا۔ عاشیر مجھے دھاگے کی ریل منگوانا تھی، بازار جاؤ تو لیتے آنا۔ ایسے کاموں کے لیے ملازم موجود تھا، مگر وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ تبھی درمیان میں یہ بات کی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ دیکھا اس لڑکے کو ہماری مہربانیاں یاد نہیں، مگر کبھی جو اس کی بھلائی کے لیے سزا دے دی وہ آج تک نہیں بھولا۔ وہ کہتے کہتے رک گئیں، سزائیں ملی بھی تو بہت ہیں۔ اس کی ماں جب تک زندہ رہی مظلوم ہی بنی رہی، حالانکہ غیر برادری سے تھی، مگر میں نے تمہاری ماں سے اور اس سے ایک سا برتاؤ رکھا، حالانکہ تمہاری ماں تو میری سگی بھانجی ہوتی ہے۔ عاشیر کی ماں کا تو اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے ہمیشہ انصاف کیا۔ وہ مر گئی، ضیاء تو ملک سے باہر تھا۔ عاشیر کو پھر میں نے ہی پالا اور آج یہ صلہ دے رہا ہے مجھے۔ باپ بھی ہر ماہ اچھی خاصی رقم بھیج دیتا ہے، دماغ اور بھی خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ کل کلاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو الزام ہم پر آئے گا کہ دادی نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ دادی چھوڑیں اس ذکر کو، کوئی اور بات کریں، کیا فائدہ گزری باتیں دہرانے سے۔ الوینا اس ذکر پر بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ گھر والوں کا جو رویہ عاشیر کے ساتھ رہا تھا وہ اس کے سامنے ہی تو تھا۔ دادی کے لیے تو سب پوتے پوتیاں برابر ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے عاشیر پر کبھی زیادہ توجہ نہیں دی، اور ہمیشہ کی نرم دل الوینا عاشیر کے بہت قریب رہی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا ہر دکھ چن لے۔ اس کے بہت سے کام وہ خود کیا کرتی تھی، حالانکہ اپنے بھائیوں کو صاف جواب دے دیتی۔ وہ گھر پر نہیں ہوتا تو اس کے لیے کھانا پہلے نکال کر رکھ دیتی۔ اس کی یہی باتیں، محبت کے یہی انداز تو عاشیر کو یاد تھے۔ الوینا کی بات تو بچپن میں ہی اپنی خالہ کے گھر طے تھی، مگر ہوش سنبھالنے پر عاشیر نے اسے اپنی زندگی سمجھا اور اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر تائی جان کے اپنی بہن سے تعلقات کشیدہ ہو گئے، تب وہ بہت خوش تھا اور اسے اپنے جذبوں کی سچائی ہی کی وجہ جانتا تھا، مگر ان میں صلح ہو گئی اور الوینا مدثر کی ہی رہی۔ اکثر تو وہ خوش باش رہتا، مدثر کے خلاف بولتا تو بھی مذاق کے انداز میں، مگر کبھی کبھی تلخ ہو جاتا تھا، اور ایسے میں الوینا کو خوف آنے لگتا تھا۔ اسے زندگی صاف اور سچی گزارنا اچھا لگتا تھا۔ وہ کوئی بدنامی اپنے نام کے ساتھ دیکھنے سے گھبراتی تھی، مگر عاشیر کے انداز اور اب مدثر کا یوں اچانک ناراض ہو کر چلے جانا، کہیں عاشیر نے اسے کچھ کہہ تو نہیں دیا، اس کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ رات وہ کھانے کی ٹیبل پر نہیں آئی۔ تائی جان نے سونی کو بھیجا، جا کر پھوپھو کو بلاؤ۔ وہ کچھ دیر کے بعد واپس آ گئی کہ پھوپھو کہہ رہی ہیں بھوک نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ عاشیر کھانا شروع کر چکا تھا، اب چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ الوینا، اس نے جا کر کمرے کی لائٹ آن کی اور بڑے گمبھیر لہجے میں اسے پکارا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آواز سن کر خاموشی سے اٹھ بیٹھی، کرسی اٹھا کر اس کے بیڈ کے قریب رکھی اور بیٹھتے ہوئے بولا، اتنا چاہتی ہوں مدثر کو؟ الوینا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، کچھ کھو دینے کا احساس، منزل کھو جانے کی تھکن، کتنا مایوس دکھائی دے رہا تھا وہ۔ عاشیر، کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ پلیز الوینا، مجھے میری بات کا جواب دے دو، اس نے جیسے منت کی تھی۔ الوینا نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا، دیوار پر لگے کلاک کی سمت دیکھنے لگی۔ بتاؤ نا، بہت محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ اسے کھو دینے کا احساس تمہیں خوفزدہ کر دیتا ہے؟ میں عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، بے داغ کردار کے ساتھ جینا اچھا لگتا ہے مجھے۔ یاد رکھو عاشیر، زندگی کھیل نہیں ہے، بڑے امتحان آتے ہیں، بڑے دکھ سہنے پڑتے ہیں، اگر ذرا بھی قدم غلط پڑ جائے تو برسوں کی محنت مٹی میں مل جاتی ہے، عزت پر بٹا لگ جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، مگر اس کی کہانی زندہ رہتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اگر تم مجھے کچھ سمجھتے ہو تو پلیز عاشیر، مجھے عزت سے جینے دو۔ عاشیر نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے، پھر گہری سانس لے کر ہاتھ ہٹائے اور بولا، کھانے پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میں تمہیں بلانے ہی آیا تھا۔ اتنا کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ تم نے کیوں یہ روگ لگا لیا؟ تم جانتے تو تھے کہ میں کسی کی امانت ہوں، پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم… اوہ، کیا بنے گا تمہارا اور کیا بنے گا میرا؟ مجھے دل کے ساتھ وہ کھانے کی ٹیبل پر آئی اور دیکھا وہ موجود نہیں تھا۔ چلو اب یہ عاشیر کہاں رہ گیا؟ امی نے اسے مخاطب کیا، مگر وہ جواب نہیں دے سکی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ رات اسے نیند نہیں آئی، پہلے بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی، پھر لائٹ آن کر کے بیٹھ گئی۔ عاشیر کیا کر رہا ہوگا؟ یقیناً وہ بھی جاگ رہا ہوگا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، بھوک کا کچا ہے، مجھے کھانا دے آنا چاہیے، مگر نہیں، مجھے اب اس کی طرف نہیں جانا، میری ہمدردی اسے مزید دکھ ہی دے گی۔ خود پر جبر کیے وہ بیٹھی رہی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ پھر نظر نہیں آیا تو برداشت نہیں ہو سکا اور اس کے کمرے میں چلی آئی، وہ موجود نہیں تھا۔ واپس آئی اور سب کو مخاطب کر کے بولی، عاشیر اپنے کمرے میں نہیں ہے، ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا ہے۔ عاشیر چاچو مجھے بتا کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے واپسی پر شاید دیر ہو جائے، مجھے اپنے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ ناشتہ بھی نہیں کیا اس نے، الوینا پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔
تو کینٹین سے کر لے گا، اس میں اتنی فکرمندی والی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے بھیا کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی۔ کالج میں وہ الجھی رہی۔ اس بات کو اسٹوڈنٹس نے بھی محسوس کیا اور اسٹاف نے بھی پوچھا۔ بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موسم بدل رہا ہے نا، شاید اسی کا اثر ہے، وہ سب کو ٹالتی رہی۔ گھر آئی تو عشیر کو موجود پایا، وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ عشیر کہاں جا رہے ہو؟ اور تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا؟ اس وقت جلدی میں ہوں، خرم کی امی بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل جانا ہے مجھے۔ خرم بیچارہ اکیلا پریشان ہو رہا ہوگا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ میرے کھانے پینے کی اس قدر فکر کا بہت شکریہ محترم خاتون۔ وہ کل کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ مسکرایا تھا۔ الوینا کو لگا جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ عشیر چلا گیا اور وہ ہلکی پھلکی ہو کر بچوں کے پاس آ بیٹھی۔ پھر آنے والے دنوں میں اس کا یہی معمول رہا۔ رات گئے گھر آتا، اکثر کھانے سے بھی انکار کر دیتا کہ کھا کر آ رہا ہوں۔ یہ آج کل ہوتا کہاں ہے؟ پتہ تو کرو اس کا۔ دادی کو فکر ہوئی۔ اس کے کسی دوست کی والدہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہوتا ہے ان کے پاس۔ کیوں وہ دوست کہاں رہتا ہے جس کی ماں ہے؟ یہ سارا دن ڈیوٹی کس حساب میں دیتا ہے؟ پتہ نہیں امی، میں نے تو بس دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تھی اور اس نے جواب میں یہی کہا تھا۔ ایک تو اس لڑکے کی ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ سر جھٹک کر بولیں، پھر چائے پینے لگیں۔ عشیر اب بچہ تو نہیں ہے، اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہے امی، بڑی بھابھی نے احساس کی ہمدردی میں کہا۔ ارے اس لڑکے سے مجھے کبھی بھی کسی بھی بات کی امید رہتی ہے۔ پتہ نہیں واقعی دوست کی ماں بیمار ہے یا بات بنائی ہے۔ آپ اتنا شک کیوں کر رہی ہیں دادی؟ الوینا کو حیرت ہوئی۔ شک نہیں کر رہی، مجھے غصہ آ رہا ہے اس پر۔ دیکھو تو مجھ سے سارا دن گھر سے باہر رہنے کی اجازت لینا تو دور کی بات، یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ چلیں چھوڑیں، خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ پرائی اولاد ہے، جتنی بھی جان مار لو پرائی ہی رہتی ہے۔ اسے پرواہ نہیں تو آپ بھی فکر مت کریں، انم بھابھی سمجھانے لگیں۔ عشیر چاچو، اب تو آپ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں، ہمیں کوئی کہانی بھی نہیں سناتے، پلیز کہانی سنائیں نا۔ وہ گھر آیا تھا، چائے کا کپ لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھا تو تینوں بچے ضد کرنے لگے۔ کہانی؟ اس نے میگزین لے کر بیٹھی الوینا کی طرف دیکھا، وہ بھی ادھر ہی متوجہ تھی، مسکرا دیا اور بولا، کہانی تو ختم ہو گئی ہے، کوئی اور کہانی سنائیے، نئی والی۔ مونی نے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے فرمائش کی۔ نئی کہانی؟ ہاں نئی کہانی سنائی جا سکتی ہے۔ اس نے مونی کے گال پر پیار کیا اور بولا، میں چائے پی لوں پھر سناؤں گا، سب لوگ تمہارا پوچھ رہے تھے، گھر بہت کم آتے ہو اب، وہ ورگردانی کے دوران کہہ رہی تھی۔ ہاں بس وہ خرم کی والدہ کے بارے میں بتایا تو تھا تمہیں، اب کیا حال ہے ان کا؟ پہلے سے بہتر ہے، میرا خیال ہے چند روز تک گھر آ جائیں گی۔ خرم ایک ہی بیٹا ہے ان کا، گھر میں ایک بہن ہوتی ہے، ہاسپٹل آتا ہے تو اس کی فکر بھی ہوتی ہے، اسی لیے میں خالہ جان کے پاس رہتا ہوں، خدا انہیں جلد سے احتیاط کرے۔ ان دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں جب ندرت اور مدثر چلے آئے۔ وہ مونی کو گود سے اتار کر استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ مدثر کا انداز بڑا سرد تھا۔ ارے ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، یا شاید بن رہے ہیں، جن سے ملاقات کو آئے تھے وہ تو سامنے ہیں، عشیر نے ہنس کر مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ یہ اور بات کہ چہرہ الفاظ اور ہنسی کا ساتھ نہیں دے سکا۔ سب لوگ اوپر ہی ہیں، آپ بیٹھیے، میں بلا کر لاتی ہوں، الوینا کہہ رہی تھی۔ میں بلا کر لاتی ہوں سب کو۔ سونی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد آئے آپ لوگ، میں تو کئی روز سے بھائی جان سے کہہ رہی تھی، انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، خالہ جان کا کیا حال ہے، انہیں بھی لے آتے۔ وہ ندرت اور مدثر دونوں ہی سے مخاطب تھی، مگر لگتا تھا مدثر کی توجہ بالکل بھی ادھر نہیں ہے، وہ خاصے لیے دیے انداز میں بیٹھا تھا اور الوینا دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ عشیر اٹھ کر چلا گیا، تب مدثر نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، لگتا تھا کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی آپ دونوں کے درمیان، ہم نے خواہ مخواہ ڈسٹرب کر دیا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ تو ابھی گھر آیا تھا، اس کے دوست کی والدہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یہ وہیں ہوتا ہے ان کے پاس۔ اوہ تب تو گھر میں بڑی بے رونقی ہوتی ہوگی، میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وضاحت کرتا امی اور دونوں بھابیاں چلی آئیں، جبکہ بھائی اس وقت گھر پر نہیں تھے، وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ مدثر بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنے پرانے انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ الوینا ندرت کو ساتھ لے کر کچن میں آ گئی۔ چائے بنانے کے دوران اس سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ وہ بتا رہی تھی، امی تو اب بھیا کی فوراً شادی کر دینا چاہتی ہیں، مگر بھیا ابھی نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کب تک ہم بارات لے کر آ جائیں؟ جواب میں وہ ہنس پڑی، مگر دل ہی دل میں یہ ضرور کہا، ابھی میں بھی اپسیٹ ہوں، اچھا ہے کچھ وقت مل جائے مجھے۔ یہ لوگ کھانا کھا کر رات گئے رخصت ہوئے، جبکہ عشیر شام کو ہی واپس چلا گیا تھا۔ مدثر نے اس کا پوچھا بھی جواب میں امی نے شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ اچھا، میں تو اسے خاصا معقول لڑکا سمجھتا رہا ہوں، کیوں الوینا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مدثر کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اسے چونکا گئی،
دل بیٹھ سا گیا۔ پھر وہ جتنی دیر وہاں موجود رہی خاموش خاموش سی رہی اور ان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاش میرا اور مدثر کا رشتہ طے نہ ہوا ہوتا۔ اسی رشتے کی بنا پر اسے مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی جرت ہوئی ہے۔ کتنا شک تھا اس کے لہجے میں، کیسی کاٹ تھی اس کے انداز میں۔ آخر کیا سمجھتا ہے وہ مجھے؟ ایک غلط کردار کی مالک لڑکی۔ کس طرح سوچ لی اس نے یہ بات؟ یہ بزرگ بھی کیسے کیسے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اولاد کو زندہ جیتی جاگتی ہستی نہیں سمجھتے، اپنی جاگیر خیال کرتے ہیں۔ اپنی خوشی کی خاطر کتنے غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ مدثر نے مجھ سے تو پوچھا ہوتا، پھر کوئی رائے قائم کرتا، مگر نہیں، وہ بھلا مجھ سے کیوں پوچھتا؟ میں تو ملکیت ہوں اس کی، اور اپنی ملکیت سے وہ جو جی میں آئے سلوک کرے، اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اس کا جی چاہا دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی یہ انگوٹھی ابھی اتار پھینکے اور سب سے کہہ دے، آج سے میں آزاد ہوں۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ لفظوں کی ٹھنڈک سے میرا بدن نیلا کر دے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے کردار کی دھجیاں بکھیر دے۔ میں ایسا کرنے والے کا منہ نوچ لوں گی۔ مگر وہ کتنی مجبور تھی، ایسا سوچ تو سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی۔ بہت ایمانداری برتی تھی اس نے اپنے اور مدثر کے درمیان۔ اس رشتے میں کبھی کسی موڑ پر اسے عاشیر کا خیال نہیں آیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کاش عاشیر میرا ہوتا، کاش میرے اور عاشیر کے درمیان مدثر نہ ہوتا۔ اس کی محبتوں کی انتہا کو دیکھتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی محبت میں بالکل سچا ہے، وہ اس جانب سے رخ موڑے کھڑی تھی اور اس کی نگاہ میں صرف مدثر رہا تھا۔ مگر آج اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو لگتا تھا جیسے آج تک اس نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا یہ اس کی بیوقوفی تھی، مگر ساری رات سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی، اسے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر مدثر کو منانا ہوگا، اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ عاشیر کے متعلق اس نے جو شک کیا ہے وہ غلط ہے۔ فیصلہ تو کر لیا، مگر عمل کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ کتنے دنوں تک وہ سوچتی رہی، فون پر یہ سب کہہ دے یا خود جا کر ملے، اور یہ بھی کہ کہے تو کیا کہے، وہ اس کی بات سن لے گا، ممکن ہے نہ مانے، پھر ایسی صورت میں کیا کروں گی؟ ایسی ہی سوچوں میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ مدثر کی طرف سے فون کی منتظر بھی رہتی تھی کہ یہ گمان تھا شاید اسے اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس ہو جائے، وہ مجھ سے معذرت کر لے یا پھر مجھ سے وضاحت ہی مانگ لے، مگر اس کا فون نہیں آیا۔ وہ چند ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے بازار آئی تھی۔ میڈیکل سٹور سے اس نے عاشیر کو نکلتے دیکھا تو بے ساختہ ہی آواز دے ڈالی، کیسی ہو الوینا؟ شاپنگ ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ شادی کی ڈیٹ تو نہیں رکھی گئی؟ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اس کی جانب بڑے دکھ اور افسردگی سے دیکھا تھا، مگر جس اداسی کی تلاش میں نگاہ اٹھائی تھی وہ اسے عاشیر کے چہرے پر دکھائی نہیں دی۔ چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل ڈیٹ بھی رکھی جائے گی۔ ویسے ہمارے یہ بزرگ بہت عجیب نہیں ہیں؟ دیکھو نا، رشتہ طے کرنے میں تو اتنی جلدی کی اور اب شادی کی کوئی فکر ہی نہیں، حالانکہ تم دونوں کو شادی کے لائق ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ خرم کی والدہ کا کیا حال ہے؟ تم شاید انہی کی دوائیں لینے آئے ہو۔ ہاں ٹھیک پہچانا، اسی لیے آج ادھر آیا تھا۔ ویسے کتنا اچھا ہوا ہے نا، تم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ گھر کیوں نہیں آتے؟ نظر چرا کر سوال کیا کہ وجہ تو جانتی تھی اور اس سے شرمندہ بھی تھی کہ وہی تو تھی جس کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو گیا تھا۔ سچ بتاؤں جی ہی نہیں چاہتا، وہاں میرا ہے ہی کون؟ ایسے مت کہو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، ہمارے خون کے رشتے ہیں اور کبھی خون کے رشتے بھی ٹوٹے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ مصروف ہی تو بہت رہتا ہوں، اس نے یقیناً بہانہ بنایا تھا۔ کتنی بھی مصروفیت ہو، گھر کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنے گھر کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اس نے مسکرا کر الوینا کی طرف دیکھا اور بولا، آخر ہو نا ٹیچر، مجھے بھی اپنا اسٹوڈنٹ سمجھ لیا ہے۔ اچھا بابا، تم کہہ رہی ہو تو ضرور آؤں گا۔ یوں ٹالو نہیں، مجھے بتاؤ کب آؤ گے؟ ٹائم نہیں بتا سکتا، ہاں یہ وعدہ ہے آؤں گا ضرور۔ راتوں کو بھی نہیں آتے؟ آخر آج کل کہاں ٹھکانہ کر لیا ہے تم نے؟ ارے بابا، خرم کے گھر میں اور کہاں؟ تم تو یوں تفتیش کر رہی ہو جیسے میں کچھ غلط کاموں میں پڑ گیا ہوں۔ بکو مت، مجھے ایسا کوئی شک نہیں ہے تم پر۔ اس کے بازو پر ہلکا سا ہاتھ مار کر الوینا نے کہا تھا، اور اسی وقت کسی دوست کے ساتھ مدثر ادھر آیا تھا۔ آئس کریم پارلر میں جانے کا پروگرام تھا، مگر اس سے پہلے الوینا اور عاشیر کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ جی میں آیا ان دونوں کو کھری کھری سنا دے، مگر اس میں ذلت تو اپنی تھی، خاموشی سے آگے بڑھ جانا ہی بہتر تھا۔ گھر آ کر اس نے ایک ایک کو بتایا کہ آج عاشیر سے ملاقات ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا بہت جلد گھر آؤں گا، اور کسی کے لیے یہ خبر اتنی اہم نہیں تھی، بس خاموشی سے سن لی، مگر وہ بہت خوش تھی اور اس کی آمد کی ابھی سے منتظر تھی، اور اس رات سونے سے پہلے اسے وہ رات یاد آ گئی۔ کتنا طوفان تھا، بجلی کڑکتی تھی تو وہ عاشیر کے ساتھ چمٹ جاتی تھی، شرم بھی آئی اور دل مسکرا بھی دیا۔ وہ بار بار اس کی باتیں، اس کے انداز سوچتی رہی، ایک بار بھی اسے مدثر کا خیال نہیں آیا۔ ہاں صبح جب وہ جاگی تھی تو رات کی باتیں دہراتے ہوئے اسے بہت عجیب سا لگا تھا۔
اپنا آپ پرایا محسوس ہوا تھا۔ کیوں ہوا یہ سب؟ میں نے اسے کیوں سوچا؟ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ کتنی دیر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی رہی۔ اگر بھابھی ناشتے کے لیے بلانے نہ آتی تو شاید تمام دن یوں ہی گزر جاتا۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چھٹی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، آج جانا تو ضروری ہے، بس آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر آئی۔ بیٹا، آج کالج سے واپسی پر اپنی خالہ حسنہ کی طرف سے ہوتی آنا۔ کیوں امی، خیریت تو ہے نا؟ وہ کل فون آیا تھا حسنہ کا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں تو خود کئی بیماریاں لگائے بیٹھی ہوں، کہیں آنے جانے کی ہمت ہی نہیں مجھ میں۔ تم چلی جانا اور میری طرف سے بھی پوچھ لینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالج سے خالہ کا گھر قریب ہی تھا اور وہ پہلے بھی اکثر آتی جاتی تھی۔ تب مدثر پہلے تعلیمی سلسلے میں اور پھر جاب کی غرض سے گھر سے دور تھا۔ بس خالہ اور ندرت ہی ہوتی تھیں گھر پر۔ مدثر کو اس شہر آئے چند ماہ ہی ہوئے تھے اور اس کی یہاں آمد کے بعد وہ پہلی مرتبہ اس کے گھر جا رہی تھی، مگر گھبراہٹ نہیں تھی کہ مدثر کا سامنا ہونا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہی تھا کہ یہ آفس ٹائم تھا، وہ 4 بجے کے قریب ہی گھر آتا تھا، مگر آج شاید وہ آفس گیا ہی نہیں تھا۔ بیل بجانے پر گیٹ اس نے کھولا تھا اور اسے دیکھ کر منہ ایسے بن گیا جیسے کڑوی گولی منہ میں اگی ہو۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی تک راستہ روکے کھڑا تھا اور الوینا اس بات پر کچھ حیران تھی، کیسے آنا ہوا؟ سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے انداز اور اس سوال پر اسے انسلٹ محسوس ہوئی، مگر مجبوری تھی، یہ اس کا مقدر تھا اور اسے چپ چاپ یہ سب برداشت کرنا تھا۔ خالہ سے ملنے آئی تھی، وہ سر جھکائے ہولے سے کہہ رہی تھی۔ مجھے مکر و فریب سے سخت نفرت ہے الوینا بیگم، وہ قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اب دوبارہ آنے کی کوشش مت کرنا، اور ہاں، باقی کی ضروری کارروائی امی خود آ کر کر لیں گی، آخر یہ مصیبت میرے سر ڈالی بھی تو انہوں نے ہی تھی۔ اتنا کہہ کر گیٹ بند کر دیا۔ کچھ دیر تو وہ حیرت اور شرمندگی سے دو چار سکتے کی کیفیت میں بند گیٹ کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہولے ہولے قدم اٹھاتی مین روڈ پر آ گئی۔ گھر آئی تو امی سو رہی تھیں۔ چلو اچھا ہے، فوری سوال و جواب سے بچ گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر بیٹھ کر مدثر کے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ اگر اسے عشیر کے رویے سے شک ہو گیا تھا تو کیا مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا ضروری نہیں تھا؟ کتنے آرام سے الزام میرے سر ڈال دیا، کتنی بدنامی ہوگی میری۔ جس بات سے ڈرتی تھی وہی ہوا۔ اب امی پوچھیں گی تو میں کہہ دوں گی خالہ کی طرف نہیں جا سکی۔ ہاں، میں خود کسی سے ابھی کوئی ذکر نہیں کروں گی، خالہ آئیں گی تو خود ہی بات کر لیں گی۔ بات کیا بات؟ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کے اور عشیر کے تعلق کی بات، اس کے امی، بھائی اور بھابھیوں کے سامنے وہ ایسی بات کہہ جائیں گی اور یہ بے بسی سے سننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے خالہ کی منت کریں۔ واہ الوینا بی بی، یہ ہو تم، کتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ، یہ اوقات ہے تمہاری۔ ایک مرد نے تمہارے کردار پر شک کیا اور اس کے ساتھ ہی تمام دنیا کے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر میں چھپ جاؤں کہ مجھ میں اب کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ میں بھربھری مٹی کی طرح ہو رہی ہوں۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس کا کردار، اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ یاد رہ جاتا ہے۔ میرا کردار یہ تو نہیں، مگر میں یاد تو اسی طرح کی جاؤں گی۔ اس کی خاموشی کو سب نے محسوس کیا، پوچھتے بھی رہے، مگر وہ کسی کو کیا بتاتی۔ آنے والے ان 2 روز میں وہ کالج بھی نہیں گئی۔ اسے خالہ کی آمد کا انتظار رہتا تھا، چاہتی تھی وہ لمحہ جلد آ جائے اور اسے جان کنی کے عالم سے نجات ملے۔ اس شام وہ 2 روز کے بعد بالوں میں برش کرنے لگی تھی جب مونی نے آ کر بتایا، پھپھو ندرت آنٹی کی امی آئی ہوئی ہیں، وہ رو رہی ہیں۔ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ بھلا وہ کیوں روئیں گی؟ یقیناً مونی کو غلط فہمی ہوئی ہے، امی رو رہی ہوں گی۔ وہ جلدی سے لاؤنج میں آئی مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر امی کے کمرے کا رخ کیا، خالہ وہاں موجود تھیں۔ واقعی وہ رو رہی تھیں اور امی کی پلکیں بھی نم تھیں۔ پھر جن نظروں سے امی نے اپنی بدنصیب بیٹی کو دیکھا وہ جان گئی خالہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا ہوا ہے امی؟ اسے شدید کمزوری کا احساس ہوا۔ اگر امی کے پاس بیٹھ نہ جاتی تو گر ہی پڑتی۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگوٹھی اتارنے لگی۔ آپ یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی تم بے قصور ہو، مگر مدثر کو کون سمجھائے؟ اپنے باپ پر گیا ہے، ویسا ہی غصہ اور وہی شکی مزاج۔ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تمہاری خالہ بہت کوشش کے باوجود اپنے بیٹے کو منا نہیں سکی۔ مجھے پورا یقین ہے تم بے قصور ہو، تم با کردار ہو، وہی نالائق تمہارے قابل نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو، اپنی خالہ کو معاف کر دینا بیٹی۔ وہ رو رہی تھیں۔ اوہ، تو میری بے گناہی کا یقین ہے خالہ کو؟ جو گناہ میرا نہیں ہے اسے کسی نے میرا مانا بھی نہیں ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ وہ ٹھکرائے جانے کا دکھ کچھ دیر کے لیے بالکل فراموش کر گئی۔
اسے یاد ہی نہیں رہا اس معاشرے میں ایسی لڑکیوں کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیسی کیسی باتیں بنتی ہیں، زندگی زندگی نہیں امتحان بن جاتی ہے۔ وہ بالکل بھول گئی، اسے تو بس یہ اطمینان تھا کہ وہ بے کردار کہلانے سے بچ گئی، ایسا کوئی دھبا اس کے دامن پر نہیں آیا۔ خالہ جتنی دیر موجود رہیں، امی بہت ضبط سے بیٹھی رہیں، مگر ان کے جانے کے بعد دوپٹہ چہرے پر ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی پیاری امی، میں تو کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، میری تمنا تھی کہ میری ذات ہر کسی کے لیے اطمینان اور سکھ کا باعث ہو، مگر مجھے افسوس ہے آپ سب کو میری وجہ سے دکھی ہونا پڑا ہے۔ امی پلیز یوں مت روئیں، وہ ان سے لپٹ کر انہیں خاموش کرواتے خود بھی رو پڑی تھی۔ یہ سب عشیر کی وجہ سے ہوا ہے، اور تم الوینا، تم بچی تو نہیں تھی، پھر بھی مدثر کے سامنے تم نے عشیر کے ساتھ اپنے رویے میں احتیاط نہیں برتی۔ تمہاری خالہ نے تو بیٹے کا یقین نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں اسے شک کرنے کا حق تھا۔ بے شک تمہارا کردار صاف ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر الوینا، تمہاری اس کے ساتھ حد سے زیادہ بے تکلفی نے یہ دن دکھایا ہے۔ امی یوں الزام نہ دیں، مدثر کو یوں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا، وہ مجھ سے پوچھ تو لیتا۔ یہ تم پڑھی لکھی لڑکیاں ہر معاملے میں خود کو مرد کے برابر کا سمجھتی ہو، یہ نہیں سوچتی کہ وہ تمہیں کس درجے پر رکھتا ہے۔ بیوقوف لڑکی، وہ بھلا کیوں تمہیں پوچھتا؟ اسے شک تھا، اس نے بات ختم کر دی، اس کے لیے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی؟ مگر تم، ہائے میرے اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ امی پھر رونے لگی۔ دونوں بھابیاں بازار گئی ہوئی تھیں، لوٹی تو حسب معمول اپنی اپنی خریدی ہوئی چیزیں لے کر امی کے کمرے میں آ گئیں، مگر انہیں روتے ہوئے پایا تو پریشان ہو کر سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر ان کی طرف لپکیں۔ امی کو کیا ہوا؟ الوینا دونوں اس سے مخاطب تھیں، وہ کیا جواب دیتی؟ اس وقت اسے محسوس ہوا تھا امی کو رلانے کا جرم اس نے کیا ہے۔ وہ شرمندہ تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آنسوؤں کے درمیان امی نے ہی اس کی نسبت ختم ہونے کے بارے میں بتایا، مگر کیوں؟ دونوں حیران پریشان، کبھی امی کو دیکھتی کبھی اسے۔ پتہ نہیں، حسنہ تو خود پریشان تھی، بہت رو رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر مجبور ہے جوان بیٹے کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ کیا مدثر کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا رہا ہے؟ بڑی بھابھی غصے میں بول رہی تھیں۔ پھر یہ خبر دادی کو ملی، دونوں بھائی گھر آئے تو ان کے علم میں آئی۔ ہم مدثر کو چھوڑیں گے نہیں، آخر اس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ دونوں غصے میں تھے۔ امی نے سمجھا بجھا کر بٹھایا اور وعدہ لیا وہ مدثر سے نہ تو اس سلسلے میں بات کریں گے، نہ ہی ملنے کی کوشش کریں گے۔ حسنہ خالہ امی کو بتا کر تو گئی تھیں کہ اسے کیا شک ہے، اور امی نہیں چاہتی تھیں وہ یہ بات بھائیوں کے سامنے کرے، پھر بھائی بھابھیوں کے سامنے، اور یوں ساری دنیا تک یہ بات پہنچ جائے۔ انہوں نے کہہ دیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کوئی حسنہ خالہ سے ملے گا نہ ان کے بچوں سے۔ بھابیاں مدثر کو کوستیں اور اس بات پر حیرت کا اظہار کرتیں کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ تب امی کو لگتا یہ سب جانتی ہیں اور ہمیں جتانے کو بار بار یہ فکرہ دہراتی ہیں۔ انہیں ان دونوں پر غصہ آنے لگتا۔ الوینا کالج جاتی اور پھر گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتی، کھانا بھی وہیں کھاتی۔ اس نے ان سب کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا نے بلایا، خود اس کے کمرے میں آئے، مگر وہ ان سب کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ وہ گھر جہاں پہلے ہنسی تھی، خوشیاں اور امنگیں تھیں، اب اس کی وجہ سے سب خاموش تھے، اداس رہتے تھے۔ میں نے ان کو بھی اداس کر دیا ہے۔ کیا اب زندگی یوں ہی گزرے گی بند کمرے میں، سب سے کٹ کر، خاموش، تنہا اور اداس؟ مگر میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ کیا مجھے مدثر سے محبت تھی؟ اس سوال پر اس نے خود کو ٹٹولا۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ محبت؟ اسے عشیر یاد آ گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا میں ضرور آؤں گا۔ جب یہ خبر عشیر کو ملے گی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ دل کی خوش زمین پر جیسے ابر رحمت برسا تھا اور ہر سو ہریالی ہی ہریالی تھی۔ عشیر، اس نام نے کمرے کے اندھیرے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اب اجالا ہی اجالا ہے۔ گہری سانس لے کر وہ مسکرا دی۔ عشیر، یہ خبر سن کر تمہیں کتنی خوشی ملے گی، تمہارا چہرہ جگمگانے لگے گا، مگر تم ہو کہاں؟ تم آ کیوں نہیں جاتے؟ رات ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس نے واپس بھیج دیا اور خود ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ آج وہ پہلے والی الوینا دکھائی دے رہی تھی، مطمئن چہرہ اور مسکراتے لب۔ سب لوگ جو سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے ایک دم سے ہنسنے بولنے لگے اور آن کی آن میں ماحول بدل گیا۔ جمعہ کے روز وہ کچن میں موجود سونی کی فرمائش پر کیک بنانے لگی تھی۔ عشیر چاچو آئے ہیں پھپھو، مونی نے بتایا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگی تھی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں اکیلا بیٹھا اخبار دیکھ کر مسکرایا اور بولا، گھر میں بڑی خاموشی ہے، کہاں ہیں سب لوگ؟ جب سے تم گئے ہو اب یہاں ایسی ہی خاموشی ہے۔ او یعنی امن ہی امن، سکون ہی سکون؟ نہیں، اس خاموشی میں سکون نہیں، اضطرار ہے۔ یہ ہر سو چپ کا سناٹا ہمیں اچھا نہیں لگتا عشیر۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے اس کے سامنے تھی۔ عشیر نے توجہ نہیں دی کہ آج اس کے ہاتھ میں مدثر کے نام کی انگوٹھی نہیں ہے۔
چائے بناؤں تمہارے لیے؟ وہ اس کے بولنے کے منتظر رہنے کے بعد پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس ذرا دیر کے لیے آیا ہوں، تم سے وعدہ کیا تھا نا آؤں گا، اسی لیے چلا آیا۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی، اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں گم تھا جب اس کی جانب دیکھا، مگر انداز ایسا تھا جیسے اس کی بات نہیں سنی، اور بولا، ایک خبر ہے میرے پاس، اچھی یا بری؟ اچھی، بلکہ تمہارے لیے تو بہت ہی اچھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ تو پھر سناؤ؟ الوینا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، اور الوینا کو لگا اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور ہر ٹکڑا درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ نازیہ نام ہے اس کا، خرم کی بہن ہے وہ، اور سچ تو یہ ہے الوینا، اس نے مجھے بتایا ہے محبت ہوتی کیا ہے، اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، جبھی تو تمہاری ہمدردی کا غلط مطلب لے بیٹھا۔ مجھے ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی تھی کہ تم مدثر کو نہیں مجھے چاہتی ہو، لیکن مشرق کی بیٹی ہونے کے ناطے عہد نبھا رہی ہو۔ پھر اس روز کچھ حد تک تم نے میری یہ غلط فہمی دور بھی کر دی تھی، اور نازیہ نے مجھے بتایا تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، تم واقعی مجھ سے بہت فاصلے پر تھیں، جبکہ وہ میری ہے، دل و جان سے میری ہے۔ میں نے جو کچھ عرصے پہلے تم سے کہا اس پر معذرت خواہ ہوں، اور دعا ہے تم اور مدثر ہمیشہ خوش رہو۔ میں کسی روز آؤں گا، نازیہ کے ساتھ فی الحال ممکن نہیں، اس کی امی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بھی کوئی امید افزا بات نہیں کی، بس تم دعا کرنا۔ اچھا، خدا حافظ، پھر آؤں گا۔ پتہ نہیں اسے اتنی جلدی کیا تھی، شاید یہی بتانے آیا تھا، گھر کے باقی افراد سے تو ملا بھی نہیں، چاچو آپ دادی اماں سے تو مل لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ مونی نے اسے روک لیا، اور اسے تائی جان کے کمرے میں آنا پڑا۔ بہت دن کے بعد آئے ہو بیٹا؟ جی بس ایسے ہی۔ کیا بات ہے، آپ بہت کمزور دکھائی دے رہی ہیں؟ پوچھنے کی دیر تھی وہ رونے لگیں، اور الوینا کی بات ختم ہونے کی خبر سنا دی۔ کتنی دیر عاشر سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اٹھا اور کسی لوٹے پٹے مسافر کی طرح سر جھکائے ہاتھ لٹکائے واپس آ گیا۔ عاشر، عاشر، کیا آپ آ گئے ہیں؟ اندھی لڑکی قدموں کی چاپ سے پہچان گئی تھی۔ ہاں میں آ گیا ہوں۔ طویل مسافت نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، وہ اس کے قریب آ کر بستر پر گر گیا۔ عاشر، فریحہ کہہ رہی تھی تمہارا شوہر بہت خوبصورت ہے، وہ زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، کسی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے گا۔ آپ بتائیں نا مجھے، کیا آپ بہت خوبصورت ہیں؟ کیا مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ اس نے نازیہ کے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے کے دائیں بائیں رکھ لی اور بولا، ڈرتی کیوں ہو؟ اعتبار کیوں نہیں ہے مجھ پر؟ پلیز تم مجھے اعتبار دے دو۔ میں نے اپنی کشتیاں خود اپنے ہاتھوں سے چلائی ہیں، میں نے اپنی مرضی سے اس جزیرے پر رہنا قبول کیا ہے، تمام عمر یہیں رہوں گا۔ ہاں، مگر میرے آنسوؤں سے اس جزیرے کی فضا ہمیشہ بھیگی بھیگی رہے گی، یہی ایک موسم ٹھہرا رہے گا۔ مجھے بتاؤ نازیہ، تم ایک سے موسم سے اکتا تو نہیں جاؤ گی؟ میرے یہ آنسو تمہاری محبت کو بیزاری میں تو نہیں بدل دیں گے؟ نازیہ ایسا مت کرنا، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے سسکیاں دبا لی تھیں، مگر آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اچھا تھا جو نازیہ دیکھ نہیں سکتی تھی، جزیرے پر ایک سا موسم ٹھہر گیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔